गुड मॉर्निंग साउथ एशियन होप चर्च। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मसीह यीशु में मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। और आज फ्राइडे है और हम इस नए दिन के लिए खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ करते हैं जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा, ताकि हम इस दिन में भी खुदा के जलाल को ज़ाहिर करें। हर दिन हमारे लिए नया होता है और हर दिन में खुदा का मकसद और मर्ज़ी ये है कि उसका नाम हमारी ज़िंदगियों से इज़्ज़त और जलाल पाए। और आज के दिन में फिर उसने हमें ये हक़ दिया है कि हम खुदा के कलाम पर ध्यान दे सकें, खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पा सकें। और हम हर रोज़ मुक़द्दस पौलुस रसूल का रोम की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त और उसके रोशनी में हम खुदा के कलाम को सीखते हैं। और हम 5वें बाब में हैं। इससे पहले 4 अबवाब जो हैं उन पर हम गौर कर चुके, मेडिटेशन कर चुके, और अब हम 5वें बाब में हैं। और 5वें बाब की 6ठी आयत से 11वीं आयत तक आज मैं आपके साथ तलावत करूंगा, आपके लिए तलावत करूंगा, और फिर हम सब मिलकर खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो आप मुझे जो है वो ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं और जब आप अपने घरों में होते हैं तो ज़रूर खुदा के पाक कलाम को खोलें, खुदा के कलाम को जो है वो तलावत करें, क्योंकि खुदा के कलाम को पढ़ना बाइस से बरकत है और इस पर अमल करना और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ये हमारी रूहानी ज़िम्मेदारी है। सो आज हम फिर खुदा के कलाम की रोशनी में खुदा के कलाम को सीख कर बरकत पाएंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। डियर फ्रेंड्स, brothers and sisters in Christ, South Asian Hope Church, and brothers and sisters around the globe, I'm really thankful for God that He is watching upon you. He is watching upon your families and your loved ones, and also your houses and the places, the facility where you are working. May God bless you all. And it's my humble prayer that God always surround you with His mighty angels and also shower His blessing upon you. My dear brothers and sisters in Christ, today is a Friday, and we are also thankful for the new day God has given us. In other words, He added in our life. And it's our responsibility. Every day we have to glorify Him. And my dear, today we are going to glorify Him by meditating upon His word. The book of Romans, chapter 5, verses 6 to 11. The book of Romans, chapter 5, verses 6 to 11. And it's my humble prayer for you that Holy Spirit open your mind and you will understand the word of God and conceive the word of God. And also, you have to use His word in your daily life as a guideline, as a roadmap. My dear friends, when you are in home, and please open your Bible with me, and we together read from the book of Romans, chapter 5, verse 6 to 11. खुदावंद के पाक कलाम में से मैं आपके लिए पहले उर्दू में और फिर इंग्लिश में तलावत करूँगा, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है
کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر کرتے ہیں۔ اور میں اسی حصے کو آپ کے لیے انگریزی میں بھی تلاوت کروں گا۔ I'm going to read in English also. While we were still weak, at the right time Christ died for our ungodly. Why one will hardly die for a righteous man, though perhaps for a good man one will dare even to die. But God shows his love for us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Since therefore we are now justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more now that we are reconciled shall we be saved by his life. Not only so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received our reconciliation. خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کے نام کی تعریف اور اس کے نام کی ستائش ہو۔ عزیزو، جب ہم ان 6 آیات، چھٹی آیت سے یعنی 11ویں آیت تک دیکھتے ہیں تو ان آیات میں 7 بڑے سبق یا لیسن ہمارے لیے موجود ہیں۔ اور میں جب ان لیسنز کی بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں تو پہلا لیسن یا پہلا سبق جو ہمارے لیے وہ ہے کہ عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ اور آپ چھٹی آیت میں جو ہے اسے دیکھتے ہیں، کرائسٹ ڈائیڈ فار دا ان گاڈلی، یعنی خداوند یسوع مسیح جو بے دینوں کی خاطر، ان گاڈلی، جن کا یقین خدا پر نہیں تھا، جو خدا کو مانتے نہیں تھے، ان کی خاطر جو ہے وہ مسیح خداوند جو ہے وہ موا ہے۔ دا سیکنڈ لیسن از، دوسرا سبق ہے، خدا اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ خدا نے اپنی محبت کا اظہار ہم پر کیا ہے۔ دا سیکنڈ لیسن از گاڈ شوڈ ہز لو۔ یہ خدا کی محبت تھی انسانوں کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اور یہ ہم 8ویں آیت میں جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ پھر تیسرا سبق ہے کہ مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان دی۔ 8ویں آیت میں اس کا ذکر ہم سنتے ہیں۔ دا تھرڈ لیسن از کرائسٹ ڈائیڈ فار اس، یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے موا ہے۔ اور چوتھا سبق ہے کہ مسیح کے خون کے باعث ہم راست باز ٹھہرے۔ 9ویں آیت میں اس کا ذکر آپ جو ہے وہ سنتے ہیں، اینڈ وی آر ناؤ جسٹیفائڈ بائی ہز بلڈ، اور اب ہم مسیح کے خون کے وسیلے سے جو ہے وہ جسٹیفائی جو ہے وہ ہوئے ہیں، یعنی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو چکے ہیں اور گناہوں کی جو قیمت تھی وہ ادا کی جا چکی ہے۔ اور پھر جو اگلا لیسن ہے ہمارے لیے 5واں وہ ہے، اور ہم غضب الہی سے بچ گئے۔ یہ بڑی جو ہے وہ گڈ نیوز تھی جو ہے گنہگار انسان کے لیے، ایسے انسان کے لیے جس کو یہاں پالوس رسول جو ہے وہ ان گاڈلی جو ہے وہ کہتا ہے، اور بے دین جو ہے اردو زبان میں جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ سو عزیزو، ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ دا 5th لیسن از بائی ہم فرام دا وی سیوڈ بائی ہم فرام دا wrath آف گاڈ، اس کے وسیلے سے ہم خدا کے غضب سے بچ گئے ہیں۔ اور عزیزو، جو ہم چھٹا لیسن یا چھٹا سبق ہمارے لیے ہے وہ ہے کہ مسیح کی موت کے وسیلے سے خدا کے ساتھ ہمارا ملاپ ہو گیا ہے، یعنی
یہ ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ چھٹا سبق ان آیات میں ہمارے لیے ہے کہ مسیح کی موت کے وسیلے سے ہمارا خدا کے ساتھ ملاپ ہو گیا. We were reconciled to God by the death of his son Jesus Christ. اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی موت کے وسیلے سے جو ہے وہ ہمارا خدا کے ساتھ جو ہے وہ ملاپ ہو گیا ہے. خدا کے ساتھ جو ہے ہمارا جو ہے رشتہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے. اور پھر آخری اور ساتواں لیسن یا سبق ہمارے لیے ہے ایسے خدا پر ہمیں فخر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ایسے خدا پر جس خدا نے ہم سے محبت کی ہے ایسے وقت میں جب ہم بے دین تھے، اور ایسے وقت پر اس نے اپنے بیٹے کو قربانی کے طور پر جو ہے وہ ہمارے لیے دیا جب ہم گنہگار تھے. اور پھر ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ملاپ کر لیا جو ہم خدا سے دور تھے، اور اس نے ہمارے ساتھ صلح کر لی کیونکہ ہم گناہ کی وجہ سے خدا سے دور تھے اور ہم خدا کے قریب آ گئے، ہم خدا کی نزدیکی میں آ گئے. اور عزیزو، ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ایسے خدا پر ہمیں فخر کرنے کی ضرورت ہے، اور انگلش میں ہے کہ وی ریجوائس ان گاڈ. ہم خدا میں کیا کریں؟ خوشی کریں، ہم خوشی کا اظہار کریں، ہم خدا پر فخر کریں. وی بی اے پراؤڈ اپون گاڈ ہو گیو ہز اونلی سن فار آور سیلویشن. اور عزیزو، یہ تمام آیات جو ہیں جو 6 آیت سے 11 آیت تک، میں یہ ساری آج آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا. جو پہلا سبق ہے جو ہمیں 6 آیت میں ملتا ہے، ہم اس کی روشنی میں خدا کے کلام پر جو ہے وہ میڈیٹیشن کریں گے، خدا کے کلام پر ہم غور کریں گے. اور یہاں 6 آیت میں لکھا ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. while we were still weak at the right time Christ died for the ungodly. تو ہم یہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا ہے. عزیزو، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ خدا نے پہلے اپنی محبت کا جو ہے وہ اظہار جو ہے وہ کیا ہے. یعنی جب آپ جو ہے وہ 5ویں آیت کو جب دیکھتے ہیں، رومن چیپٹر 5 ورس 5 وہاں لکھا ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القدس جو ہمیں بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. ورس 5 And hope does not disappoint us because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us. تو یہاں خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، اور ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا نے محبت جو ہے ہمارے دلوں میں ڈالی، اور ہم یہ بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ کیسے خدا نے ایسا کیا. How God did that. ہم سیکھتے ہیں by sending his son Jesus. یعنی پہلا جو اس کی محبت کا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو، جو خداوند یسوع مسیح کو، اس دنیا میں بھیجا ہے. For what؟ کس کے لیے؟ Why Jesus Christ came to on our planet. کیوں خداوند یسوع مسیح جو آیا؟ To die for our sin. میرے گناہوں کے لیے اور آپ کے گناہوں کے لیے اور جہان کے گناہوں کے لیے اپنی جان دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس زمین پر آیا. اور ہم بائبل مقدس میں، یعنی بالخصوص جب ہم نئے عہد نامے کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم وہاں پر سیکھتے ہیں جان 3:16. اور یہ ایک ایسی آیت ہے جس کو ہم سب جو ہے زبانی جو ہے وہ ہم کو آتی ہے، اور میں اس آیت کو آپ کے لیے جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں. جان 3:16. تو اٹس اے ویری فیمس ورس، اور میں خدا کے کلام میں سے آپ کے لیے اس آیت کو جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں. 3:16. یہاں ورس 3:16 میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. تو یہاں ہم یہ بات سیکھتے ہیں، جب اردو میں ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، لکھا ہے ایسی، اور پھر آگے بیان کیا ہے کہ وہ محبت کون سی ہے.
جو خدا نے انسانوں کے ساتھ رکھی ہے، دنیا کے ساتھ جو ہے اس نے رکھی. اور آگے پھر یہ کہا گیا ہے کہ ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور اسی کے ساتھ اگر آپ جو ہے پہلا یوحنا جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، 1 جان چیپٹر 4 ورس 9 to 10، تو وہاں بھی ہم خداوند کے کلام مقدس میں خدا کی محبت کے بارے میں اس طرح سے اپنے لیے سیکھتے ہیں. تو ہم چوتھا باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت، 1 جان چیپٹر 4 ورس 9 and 10، تو وہاں لکھا ہے 9ویں آیت میں، جو محبت خدا کو ہم سے ہے، یعنی یہاں پر ذکر ہے کہ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی. کس سے ظاہر ہوئی؟ کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں، زندگی دینے کے لیے. 10ویں آیت میں لکھا ہے، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا. یعنی خدا کی محبت کا جو پہلا قدم تھا یا جو پہلا سٹیپ ہے، the first step is کہ اس نے کیا کیا ہے، ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا ہے. I'm going to read in English also. Verse 9 says, "In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world so that we might live through him. In this is the love, not that we loved God, but that loved us and sent his Son to be the expiation of our sin." تو یہاں پر کیا لکھا ہے، 10ویں آیت کو میں دوبارہ آپ کے لیے پڑھوں گا. In this is the love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son to be the expiation of our sin. Expiation کا مطلب ہے کفارہ، کہ وہ ہمارے گناہوں کا کیا کرے، کفارہ دے. تو ہم یہاں سیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی محبت تھی جو میرے لیے تھی، آپ کے لیے تھی، دنیا کے لیے تھی، جہان کے لیے تھی، کہ اس نے اپنے بیٹے کو خود اس دنیا میں بھیجا ہے. اور مقصد کیا تھا؟ کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دے. اور عزیزو، ہم یہاں پر یہ بات سیکھتے ہیں کہ now we are his children، اب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یعنی ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. and he will show more love to us، اب وہ اور زیادہ ہم سے محبت کرے گا، کیونکہ اب ایک رشتہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے، اور وہ رشتہ جو ہے وہ باپ اور بچوں کا ہے، اولاد کا ہے. اب ہم جو ہے روحانی طور پر خدا کے بیٹے اور اس کے بیٹیاں بن چکے ہیں، اور خدا نے ہمیں جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں اس نے اڈاپٹ کر لیا ہے. اور عزیزو، ہم یہاں یہ بات سیکھتے ہیں کہ اب اور زیادہ خدا کی محبت جو ہے وہ ہم پر جو ہوگی. تو ہم یہاں پر کیا سیکھتے ہیں؟ سو وی ایکسپیرینس ہز لو. پہلی بات، اور زیادہ محبت ہوگی. اور کیا پہلی بات کیا ہوگی؟ کہ ہم اس کی محبت کا ایکسپیرینس کریں، ہم اس کی محبت کا تجربہ جو ہے وہ کریں کہ وہ کتنا محبت کرنے والا اور کتنا جو ہے وہ پیار کرنے والا ہے. عزیزو، جب ہم رومیو کے خط کے 5ویں باب کی 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی پڑھی، آج بھی پڑھنا چاہتا ہوں. اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہمیں بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. Verse 5 says, "And the hope does not disappoint us, because God's love has been poured into our hearts and through the Holy Spirit which has been given to us." یعنی خدا نے جو ہے اپنا روح ہمیں دے کر، ہمارے دلوں میں ڈال کر جو ہے اس کا اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، تاکہ خدا کے پاک روح کے وسیلے سے اب مزید ہم خدا کی جو محبت ہے اس کو ایکسپیرینس کر سکیں. اور ہم عزیزو یہاں خداوند کے کلام میں دوسری بات جو اپنے لیے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جوائے یعنی خوشی. رومن چیپٹر 5 ورس 2 یعنی 5ویں باب کی جب ہم دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے
उसके फजल तक रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फ़ख्र करें। अब हम क्या करें? फ़ख्र करें, अब हम खुशी करें कि खुदा के साथ हमारा रिश्ता कायम हो चुका है, और वो रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, वो औलाद और जो है बाप का जो है वो रिश्ता है। खुदा हमारा अब बाप है और हम उसके बच्चे हैं। द वर्ड सेकंड सेज, Romans chapter 5 verse 2, through him we have obtained access to this grace in which we stand, and we rejoice in our hope of sharing the glory of God. तो हम अजीज़ो यहाँ खुदावन के कलाम मुक़द्दस में जो है वो अपने लिए इस हकीकत को जो है वो सीखते हैं, और फिर जो है हम खुदा के कलाम में सीखते हैं एंड पीस, सुलह। तो हम यहाँ सीखते हैं 5वां बाब पहली आयत, पस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें। वर्स 1 says, therefore since we are justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. तो खुदावन यीशु मसीह के वसीले से जो है वो खुदा के साथ हमारी सुलह हो चुकी है। अजीज़ो, हम यहाँ खुदावन के कलाम में मुक़द्दस में सीखते हैं, God demonstrated his love by the death of his son Jesus Christ. सेकंड, पहला है कि उसने अपने बेटे को भेजा है, यानी उसकी मोहब्बत का जो पहला कदम है, जो डेमोन्स्ट्रेशन है, वो ये है कि उसने अपने बेटे को आसमानों से ज़मीन पर भेज दिया। And the second one is God demonstrated his love by the death of his son Jesus Christ. दूसरा क्या है कि उसकी मोहब्बत का जो सेकंड कदम है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत, खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पर आया, वो हमारे गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और अजीज़ों, हम ये बात सीखते हैं जब हम छठी आयत को पढ़ते हैं तो कैसे वक़्त में खुदा ने अपने बेटे को जो है भेजा ताकि वो हमारी खातर अपनी जान दे, किन हालात में जो है वो भेजा है, सिचुएशन क्या है। तो यहाँ छठी आयत में लिखा है, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ। What was the situation? The situation was, while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. तो यहाँ खुदावन के कलाम मुक़द्दस में हम अपने लिए ये बात सीखते हैं कि ऐसे वक्त में खुदावन यीशु मसीह ने जो है ज़मीन पर आया, और ज़मीन पर आकर उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को जो है वो हवाले किया है। और अजीज़ों, हम ये बात सीखते हैं कि ये खुदा की मोहब्बत थी। मैंने आपसे कहा कि पहला जो डेमोन्स्ट्रेशन था कि उसने अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा है। द सेकंड वन इज़, उसका बेटा जो है खुदावंद यीशु मसीह, वो मौत के हवाले किया गया, वो मेरे और आपके लिए सलीब पे मुआ है। और अजीज़ों, हम यहाँ पर सीखते हैं एट जस्ट द राइट टाइम, यहाँ पर लिखा है राइट टाइम, एन वक़्त पर जो है यहाँ जो है रोमियो के ख़त में लिखा है। और अगर मैं आपके लिए जो है वो द बुक ऑफ गलेशियंस यानी गलतियों के ख़त में से अगर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, चौथे बाब की चौथी आयत, चैप्टर 4 वर्स 4, द बुक ऑफ गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 4, तो वहाँ लिखा है, लेकिन जब वक़्त पूरा हुआ, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। बट व्हेन द टाइम हैज़ fully come, God sent forth his son, a born of women and born under the law. तो यहाँ पर लिखा है कि चौथी आयत में, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, क्योंकि उर्दू में लिखा है एन वक्त पर, और इंग्लिश में हम यहाँ पर सीखते हैं द टाइम हैड फुली कम, यानी जब वो वक्त आ गया तो उस वक्त पर हम ये बात सीखते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को जो है वो इस दुनिया में भेजा है। और सेकेंडली हम देखते हैं कि व्हेन वी वर स्टिल पावरलेस, एन वक्त पर आया है। कैसे वक्त पर आया है? हम रोमियो के ख़त में जो है वो अपने लिए सीखते हैं, क्योंकि जब हम कमज़ोर थे, कब क्या थे? कमज़ोर थे हम यहाँ पर सीखते हैं व्हेन वी वर स्टिल पावरलेस, वीक थे हम,
اور عزیزو ہم یہاں یہ بات سیکھتے ہیں کہ اس کا جو مطلب ہے یعنی کمزور کا، اور یہاں انگلش میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ لفظ ویک جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں ود آؤٹ اسٹرینتھ، یعنی ہم میں طاقت نہیں تھی، ہم میں کوئی ہمت نہیں تھی، ہم میں کوئی قوت جو ہے وہ نہیں تھی۔ ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں سیکھتے ہیں کہ جب مسیح اس دنیا میں آیا مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے، مجھے اور آپ کو چھڑانے کے لیے، مجھے اور آپ کو رہائی دینے کے لیے، مجھے اور آپ کو مکتی دینے کے لیے، اور مجھے اور آپ کو سیلویشن دینے کے لیے جب آیا ہے، تو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے، تو یہاں پر انگلش میں لکھا ہے وی آر اسٹل ویک، اور میں نے کہا کہ ویک کا مطلب کیا ہے؟ ود آؤٹ اسٹرینتھ، یعنی ہم میں کوئی طاقت نہیں تھی، ہم میں کوئی قوت یعنی ہم میں کوئی ہمت جو ہے وہ نہیں رہی تھی۔ اور پھر ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ لفظ فیبل جو ہے وہ بھی، اور فیبل کا مطلب ہوتا ہے انتہائی کمزور، جس میں کوئی طاقت باقی جو ہے وہ نہیں رہ جاتی، ہم میں کوئی جو ہے وہ طاقت باقی نہیں رہ چکی تھی۔ اور ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں جب یوحنا کی انجیل اور اس کے 5ویں باب کی 5ویں آیت کو دیکھتے ہیں، دا گاسپل اکارڈنگ ٹو جان چیپٹر 5 ورس 5، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان چیپٹر 5 ورس 5 میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ I'm going to read with you the gospel according to John chapter 5 verse 5، جہاں خداوند کے کلام مقدس میں ہم اپنے لیے اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ I'm going to read in English. One man was there who had been ill for 38 years. تو آپ یہاں اندازہ لگائیں کہ جو شخص جو ہے 38 برس تک یعنی 38 ایئر وہ بیمار تھا، تو اس کے بدن میں کیا طاقت ہوگی، اس کے بدن میں کیا قوت ہوگی؟ کیونکہ یہاں پر میں نے کہا کہ ویک کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے ود آؤٹ اسٹرینتھ اینڈ فیبل، اور ہماری حالت کیا تھی؟ کیونکہ گناہ جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گناہ ایک روحانی بیماری ہے، اور ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ آدم سے لے کر خداوند یسوع مسیح کے آنے تک ہم یہ بات جو ہے وہ اپنے لیے سیکھتے ہیں کہ انسان گناہ کا غلام تھا، گناہ کی غلامی میں تھا۔ دا ہیومن بینگز ور سلیو ٹو سن، یعنی وہ گناہ کے غلام تھے، اور گناہ ایک بیماری ہے۔ اور یہ یسایہ کی کتاب کے پہلے باب میں جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے، دا بک آف آئزیہ چیپٹر 1۔ اور اگر میں آپ کے لیے یسایہ کی کتاب کے پہلے باب میں سے پڑھوں تو وہاں ہم خداوند کے کلام مقدس میں اس طرح سے اپنے لیے دیکھیں گے۔ پلیز اوپن یور بائبل ود می and we will see in the book of Isaiah what the condition the human being had۔ اور ابھی بھی جو لوگ گناہ میں زندگی گزارتے ہیں ان کی حالت جو ہے وہ ایسی ہی ہے۔ اور ہم یہاں خداوند کے کلام میں سے the book of Isaiah chapter 1 and verse 6، the book of Isaiah chapter 1 verse 6، تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ، سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے۔ عزیزوں، میں دوبارہ آپ کے ساتھ اس آیت کو جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہماری حالت کیا تھی، ہم کیسے تھے، اور مسیح خداوند نے، خدا کی محبت نے ہمیں کیسا بنایا۔ اور یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہماری حالت کیا تھی، what condition the human being had۔ تلوے سے لے کر چاندی تک اس میں کہیں صحت نہیں، فقط زخم اور چوٹ، سڑے ہوئے گھاؤ ہی ہیں جو نہ دبائے گئے، نہ باندھے گئے، نہ تیل سے نرم کیے گئے۔ یہ بنی نوع انسان کی جو ہے وہ حالت تھی، اور ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ایسے وقت میں خدا نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ زمین پر بھیجا ہے۔ اور ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ پہلی بات یہ کیا تھی کہ we were still powerless and secondly were ungodly۔ ہم کیا تھے؟ بے دین لوگ تھے، خدا کے ساتھ تو ہمارا رشتہ نہیں تھا، خدا کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور ہم جب رومنس چیپٹر 4 ورس 5 جو ہے اس کو اپنے لیے دیکھتے ہیں تو چوتھے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے بک آف رومنس چیپٹر 4 ورس 5، تو وہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ And to the one
who does not work, but trust him who justifies the ungodly. His faith is reckoned as righteousness. जो है बे दीन को रास्तबाज ठहराने वाले पर जो है वो क्या करता है, ईमान रखता है। तो अजीजों, हम ये बात सीखते हैं कि हम अनगॉडली थे, हम बेदीन थे, और खुदा बेदीनों को जो है वो रास्तबाज ठहराता है। तो जब हम मसीह की मौत का जिक्र करते हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ रोमियो के खत के 5वें बाब की 6ठी आयत आपके सामने पढ़ी, जहाँ लिखा है, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक़्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। और हम यहाँ ये बात सीखते हैं, द डेथ वॉज अ सब्स्टिट्यूशनरी डेथ, यानी मसीह की जो मौत थी वो सब्स्टिट्यूशनरी जो है वो डेथ थी, अ डेथ इन द प्लेस ऑफ अदर। जब हम सब्स्टिट्यूशनरी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि मरने वाला है जो है उसकी अपनी मौत नहीं थी, वो किसी की जगह पे मुआ है। वो अपनी जो उसकी मौत नहीं थी कि वो उस मौत को जो है वो कबूल करे, वो किसी दूसरे की जगह पर। और मसीह जो है वो हमारी खातर, मसीह उस मौत का हकदार नहीं था। द जीसस क्राइस्ट वाज नॉट द वर्दी ऑफ दैट काइंड ऑफ डेथ। तो हम यहाँ पर ये बात जो है सीखते हैं, अ डेथ इन अ प्लेस ऑफ अदर, यानी दूसरों की जगह पर, क्योंकि मसीह की जो मौत थी उसके बारे में लिखा है कि जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, यानी वो मौत जो है लानती मौत थी जो मसीह ने जो है हमने उस मौत को जो है वो मरना था उस मौत में, उस लानती मौत में, क्योंकि हम गुनाहगार थे। लेकिन मसीह हमारी जगह पर आकर खड़ा हो गया। और यहाँ हम खुदा के कलाम में सीखते हैं, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक़्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। अनगॉडली पीपल, वी आर अनगॉडली। और हम जब ग्रीक में इस लफ्ज़ को देखते हैं तो ग्रीक में ये लफ्ज़ जो है वो हाइपर है, और हाइपर लफ्ज़ जो है उसके मानी है ऑन द बिहाफ ऑफ। तो मसीह खुदावंद हमारे बिहाफ पर जो है उसने अपनी जान दी है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशनरी लफ्ज़ जो है उसको देखते हैं। और ओकेजनली इट मीन्स इन द प्लेस ऑफ, और बाज़ औकात इस लफ्ज़ का मतलब जो है इन प्लेस ऑफ भी किया जाता है। और मसीह खुदावंद मेरी और आपकी जगह पर जो है वो उसने अपनी जान दी है, क्योंकि यहाँ 6ठी आयत में खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक़्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। व्हाइल वी वर स्टिल वीक एट द राइट टाइम क्राइस्ट डाइड फॉर द अनगॉडली। मेरे लिए और आपके लिए मसीह ने सलीब पर जान दी है। अब अजीज़ों, हम खुदा के कलाम में से ये बात सीखते हैं कि हमने खुदा से मोहब्बत नहीं की, खुदा ने हमसे मोहब्बत की है। और ये बनी नौ इंसान की नेचर है। हम आदम को जब देखते हैं तो आदम ने खुदा को नहीं पुकारा, बल्कि क्या है, खुदा ने जो है वो आदम को पुकारा है। और यहाँ भी हम सीखते हैं कि हमने खुदा से मोहब्बत नहीं की, बल्कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, कि उसने अपने इकलौते बेटे को, मोहब्बत का इजहार किस तरह किया। पहली बात कि उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा, और दूसरी बात यह है कि उसने अपने बेटे को मौत के हवाले कर दिया। एक ऐसी मौत जो एक गुनाहगार शख्स की मौत थी, जिसे बाइबल मुकद्दस में लानती मौत जो है वो कहा गया है। और मसीह ने उसको हमारे लिए कबूल कर लिया, और उसने कहा, बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अजीज़ों, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो, खुदा का फजल आप पर रहे, और आप खुदा की मोहब्बत को हमेशा याद रखें, और खुदा की मोहब्बत को अपने दिलों में बसने दें। क्या करें? खुदा की मोहब्बत को अपने दिलों में बसने दें, जिसने मुझे और आपको मुआफ़ किया है। और जब हम मुआफ़ी की बात करते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिस तरह खुदा ने हमें मुआफ़ किया है, इस तरह हम भी दूसरों को मुआफ़ करें, ताकि हम मुआफ़ी पाएँ। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो, और आप मसीह की मोहब्बत को याद रखें, मसीह की मौत को याद रखें, और अहद के खून को जो है याद रखें, जो मेरे लिए और आपके लिए और जहान के लिए बहाया गया है। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। खुदा बाप, खुदा बेटे,